میں امجد عرف ماجہ فقیر. مجھے اپنے نام سے نفرت تھی. بھلا یہ بھی کوئی نام ہوا؟ ایک تو ماجہ، اوپر سے فقیر بھی. دل کرتا تھا کہ کاش میرا بھی اچھا سا نام ہوتا، لوگ مجھے بھی عزت سے پکارتے، میں جہاں جاتا لوگ میرے پیچھے چلتے. لیکن فقیروں کی قسمت میں عزت کہاں. لوگ ہمیں دیکھتے ہی بدمزہ سے ہو جاتے ہیں. کوئی تو دور سے ہی کہہ دیتا ہے جاؤ معاف کرو، اور کوئی اپنے بچوں کا صدقہ خیرات تھما جاتا ہے. جب میں چھوٹا تھا تب تو میری خوب کمائی ہوتی تھی، پھر میں بڑا ہوتے ہوتے جوان ہو گیا. جب میں 25 سال کا ہو گیا تو خیرات ملنے کی بجائے اکثر گالیاں اور طعنے سننے کو ملتے تھے کہ جوان جہان ہو کماتے کیوں نہیں، خیرات مانگتے شرم نہیں آتی. ہم 12 بہن بھائی تھے، 5 بہنیں اور 7 بھائی. میری ماں مر چکی تھی. میرا باپ قدرے ظالم تھا. آج کل کمائی کم تھی تو وہ مجھے صبح شام ڈنڈے مارتا تھا. ایک دن میں نے تنگ آ کر کہہ دیا ابا لوگ مجھے اب خیرات نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، جا کر کماؤ. ابا مجھے گاڑیوں کی مرمت کا کام سکھا دے، میں بھی تنگ آ گیا ہوں بھیک مانگ کر. ابا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ وہیں ڈنڈا اٹھا لیا جس سے میری ہر روز ٹھکائی ہوتی تھی. مگر آج ابا نے میری ایسی درگت بنائی کہ میں تو بس سانس لینا بھی بھول چکا تھا. واہ ذات کا فقیر اور مکینکی سیکھے گا، انہی ہاتھوں سے ہنر سیکھے گا نا. لو آج تمہاری ہڈیاں توڑ کر میں قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں. تمہارا باپ فقیر، تمہارا دادا فقیر، ہماری جدی پشتی فقیر ہیں، اب تم ہماری ریت بدلو گے. ابا کی باتیں کافی مضحکہ خیز تھیں، مگر مجھے رونا آ گیا. میں روتا رہا اور ابا مجھے مارتے رہے. جب وہ تھک گئے تو جھونپڑی سے باہر نکل گئے. میں ایک کونے میں بیٹھا روتا ہی رہ گیا. مجھے رونا اس بات پر آیا کہ لوگ جدی پشتی رئیس تو ہوتے ہیں، مگر فقیری بھی کیا وراثت میں ملتی ہے؟ یہ بھی ہاتھوں کی لکیروں میں لکھی جاتی ہے. اور اس بات پر بھی رونا آیا تھا کہ میرے سارے بہن بھائی بھیک مانگتے تھے، مگر جو سب سے چھوٹا تھا راجو، اس سے بھی ابا بھیک منگواتے تھے، مشقت کرواتے تھے، لیکن اس کا دھیان تو بھیک مانگنے کی طرف ہوتا ہی نہیں تھا. وہ ہمیشہ فروٹ کی ریڑھی دیکھ کر مچل جاتا تھا. میلے کچیلے سے بچے کو دیکھ کر ریڑھی والا جب گلا سڑا کیلا راجو کو تھماتا تو وہ خوشی سے اچھل جاتا، جبکہ میں دور کھڑا رونے لگ جاتا. میں اس بات پر بھی رویا تھا کہ جب میری ماں بیمار تھی تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ بستر پر ہی مر گئی. میں اس دن ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے دکھ کو یاد کر کے رویا تھا. میں اس دن ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے دکھ کو یاد کر کے رویا. سب سے زیادہ تو میں اپنی حساس طبیعت کو رویا، رو رو کر پھر ہنس بھی پڑا. سننے میں عجیب لگتا ہے نا، ایک فقیر ہو اور اوپر سے حساس بھی. بس ماجہ فقیر ایسا ہی تھا. اس دن میں زندگی میں آخری بار رویا تھا. میں اٹھا، میں نے اپنے میلے کچیلے کپڑے جھاڑے، آنکھیں رگڑ کر جھونپڑی سے باہر آ گیا. اگلے دن میں بھیک مانگنے کے لیے نکلنے لگا تو ابا نے میرے ہاتھوں پر پٹی کی اور بولے یہ لو اب تو تمہارا ارمان بھی پورا ہو گیا ہے اور لوگوں کا بھی، اب ملے گی زیادہ بھیک. میں ہنس پڑا. لالچ بھی انسان سے کیا کیا کرواتا ہے. میں سارا دن بھیک مانگتا رہا. شام ہوئی تو میں ایک ورکشاپ میں گیا. وہاں کا استاد بڑا مشہور تھا. اس کے بارے میں تو یہ مشہور تھا کہ وہ مکینکی گدھا ہے. خیر میں تو پھر انسان تھا. میں نے استاد کو سلام کیا، گردی چاہی، مسکرا دیے. لیکن ان کے ساتھ بیٹھا شاگرد بولا یہ کام بھیک مانگنے جتنا آسان نہیں، تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو، جا کر بھیک مانگو. اس کی بات سن کر استاد سخت ناراض ہوئے اور بولے رب کو ناراض کرنے والے باتیں نہ کرو. ہنر پر ہر اس شخص کا حق ہے جو اس کو سیکھنے کی جستجو کرے. میں استاد کی بات سن کر اندر تک سرشار ہو گیا. انہوں نے مجھے اپنی شاگردی میں لینے کی حامی بھر لی. میں نے ان سے معاملات طے کر لیے. میں نے ان کو سب سچ بتا دیا کہ میں اپنے باپ سے چھپ کر یہ کام سیکھنا چاہتا ہوں. میں ہر روز بھیک مانگنے کے بعد 2 گھنٹے آ کر کام سیکھا کروں گا. وہ رضامند ہو گئے. میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں فقیر پیدا تو ہوا ہوں مگر فقیر مروں گا نہیں. میرے اندر کچھ بننے کی جستجو آج سے 10 سال قبل پیدا ہوئی تھی. اس سے پہلے تک تو میں بھی فقیری کو ہی اپنا پیشہ سمجھتا تھا. ہوا یہ تھا کہ ایک دن میں اماں کے ساتھ بھیک مانگنے گیا. وہ مجھے ہر روز اپنے علاقے دکھاتی تھی جہاں سے ہماری برادری کو بھیک مانگنے کی اجازت تھی. کچھ علاقے دوسری فقیر برادریوں کے حصے میں آئے تھے. خیر اس دن اماں مجھے ایک بالکل ہی نئے علاقے میں لے گئیں. وہ علاقہ بہت بڑے رئیسوں کا تھا. ایک سے بڑھ کر ایک حویلی وہاں دیکھنے کو مل رہی تھی. ایک سفید رنگ کی شاندار حویلی کو دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے. میں نے بڑی حسرت سے اماں سے پوچھا کہ اس محل میں کتنے لوگ رہتے ہوں گے. مجھے لگا تھا کہ اماں کہیں گی کہ 700-800 لوگ، مگر اماں نے بتایا کہ اس حویلی میں تو 4 لوگ ہی رہتے ہیں. میں سن کر حیران رہ گیا. باقی 10-15 ملازمین ہیں جو دوسری جانب بنے کوارٹروں میں رہتے ہیں.
میں اور اماں بڑی حسرت سے اس حویلی کو دیکھ رہے تھے۔ جب بڑا گیٹ کھلا، راشن کے بورے گیٹ میں رکھ دیے گئے، ملازم راشن تقسیم کرنے لگے۔ میں حیرت زدہ سا دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ تو بن مانگے دیتے چلے جا رہے ہیں، نہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ 10 جگہ ہاتھ پھیلاؤ تو ایک بندہ بھیک دیتا ہے۔ میں اور اماں آگے بڑھے، ہمیں بھی راشن دیا گیا۔ گھر آ کر اماں نے چاول بنائے۔ وہ دن ہمارے گھر میں عید کے دن جیسا تھا۔ رات ہم سونے کے لیے لیٹے تو میں اماں سے بولا، اماں ہم لینے والوں میں سے اور ہاتھ پھیلانے والوں میں سے کیوں ہیں، دینے والوں میں سے کیوں نہیں؟ اس بات کا جواب اماں کی بجائے ابا نے میری کمر میں دھموکا رسید کر کے دیا تھا۔ اس دن مجھے اس سفید حویلی والوں نے جینے کا سبق سکھا دیا تھا۔ یہ بھی کوئی زندگی ہوئی کہ انسان ساری زندگی ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتا رہے؟ انسان تو وہ ہوا نا جو بن مانگے جھولیاں بھر بھر کے دے۔ میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں بڑا ہو کر محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ اماں نے بتایا کہ وہ بڑے چودھریوں کی حویلی تھی، وہ ہر جمعرات بریانی تقسیم کرتے ہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک میں ہر جمعرات وہیں سے جا کر بریانی کھاتا تھا۔ آج بھی جمعرات ہی تھی۔ میں صبح سے ہی شام ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب بڑے چودھریوں کی حویلی جا کر بریانی کھاؤں گا، مگر اس دن میں شام کو وہاں پہنچا تو عجیب واقعہ ہوا۔ وہاں بہت بھیڑ جمع تھی اور لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے حویلی میں گھس کر وہاں سے بہت مہنگی مہنگی چیزیں اٹھائے باہر بھاگ رہے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آخر ماجرا کیا ہے، آج کیوں اتنی لوٹ مار مچی ہوئی ہے۔ تبھی اچانک ایک عورت میرے پاس آئی اور بولی، جاؤ تم بھی حویلی کی کوئی چیز اٹھا لو، آج جو کچھ بھی اٹھاؤ گے وہ تمہارا ہو جائے گا، کیونکہ یہاں مالک نے اعلان کر رکھا ہے کہ جو شخص جس چیز کو بھی ہاتھ لگائے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا، مجھے لگا آج میرا ہر سپنا پورا ہو جائے گا۔ میں جلدی سے آگے بڑھا۔ جو ہی میں حویلی کے اندر داخل ہوا تو اچانک میری نظر چودھری کے ساتھ بیٹھی مالکن پر پڑی، جو بہت خوبصورت تھی۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر مالکن کا دامن پکڑ لیا اور بولا، مجھے چھوٹی مالکن کا ہاتھ تھامنے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مالکن اور چودھری میری جرت دیکھ کر حیران رہ چکے تھے۔ میری فقیر برادری مجھ پر ہنس رہی تھی۔ اچانک چودھری صاحب کی آواز گونجی، تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تم نے چودھری کی بیٹی کا نام لے لیا؟ اس کے بعد چودھری صاحب نے ایک حکم سنا دیا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ چودھری صاحب کا حکم سن کر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ ان کا حکم سن کر مجھے وہ سب باتیں یاد آ گئیں جو میں بھلائے بیٹھا تھا۔ چودھری صاحب کی بیٹی نایاب کو میں بچپن سے جانتا اور پسند کرتا تھا۔ جب میں اور میری اماں بھیک مانگنے کے لیے حویلی آتے تو وہ اکثر نایاب کے اسکول سے لوٹنے کا وقت ہوتا تھا۔ وہ اپنی بڑی سی گاڑی سے ایک ادا کے ساتھ حویلی میں داخل ہو جاتی تھی۔ میں اس کے بیگ، اسکول کی یونیفارم اور گاڑی کو دیکھ کر حسرت سے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ کبھی کبھار جب اس کی نظر مجھ پر پڑ جاتی تو وہ میرے میلے کچیلے سراپے کو دیکھ کر بڑے تیور سے گزر جاتی۔ ایک دن یوں ہی جب وہ اسکول سے واپس آئی تو میں اس گلی میں بھیک مانگ رہا تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے بسکٹ نکال کر مجھے دے دیا۔ اس روز سے نایاب مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ پھر جب جوان ہوا تو میں نے اپنے دل سے نایاب کا خیال نکال دیا۔ وہ کہاں اور میں کہاں، ہمارا تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا تھا۔ وہ سر کا تاج تھی تو میں پیر کی جوتی برابر۔ لیکن آج مجھے لگا تھا کہ قدرت مہربان ہو گئی ہے، اس نے میرے خواب میری جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ مگر میں یہ بھول چکا تھا کہ فقیروں کی جھولی میں بھی چھید ہوا کرتے ہیں۔ لیکن چودھری صاحب کے حکم نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی۔ انہوں نے اپنے ملازموں کو سب کے سامنے میری درگت بنانے کا حکم دیا۔ آخر ایک بھیک مانگنے والے کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے اتنی بڑی اسامی پر ہاتھ ڈالا؟ چودھری کے ملازموں نے مجھے سب کے سامنے خوب مارا۔ میں خاموشی سے مار کھاتا گیا، مگر میری آنکھوں سے آنسو بے قابو ہوتے چلے گئے۔ یہ آنسو مار کی تکلیف کی وجہ سے نہیں بہے تھے، مجھے تو مار کھانے کی عادت تھی۔ یہ آنسو تو اپنی ذات کی تذلیل پر بہہ رہے تھے۔ ماجہ فقیر جو دن میں 10 بار لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتا تھا، آج وہ اپنی تذلیل پر رو پڑا تھا۔ مار کھا کھا کر جب میں بے دم ہو گیا تو چودھری نے حکم سنایا، اس فقیر کو اٹھا کر گھوڑوں کے آگے پھینک دو، اس کی یہی سزا ہے۔ چودھری کی یہ سزا نہ جانے مجھے سزا کیوں نہیں لگی۔ گھوڑوں کا استبل بہت بڑا اور کشادہ تھا۔ دن میں 2 بار اس استبل کی صفائی ستھرائی کا کام انجام دیا جاتا تھا۔ وہ استبل میری جھونپڑی سے زیادہ صاف اور اچھا تھا۔ میں وہاں کچھ مہینے رہا، پھر ایک دن چودھری کا بلاوا آیا، مجھے چودھری سے ملوانے کے لیے لے جایا گیا۔ آج پھر شاید کسی بڑی نیاز کا اہتمام کیا گیا تھا، کیونکہ کافی لوگ جمع تھے۔ جب میں وہاں گیا تو پہلا سوال چودھری نے مجھ سے یہی پوچھا، بتاؤ کیا ابھی بھی میری بیٹی سے شادی کرنے کے خواہش مند ہو؟
میں نے کہا ہاں۔ چودھری نے پھر سے حکم دیا کہ مجھے حویلی کے استبل میں پھینکوا دیا جائے۔ میں ایک بار پھر وہیں آ گیا۔ سارا دن پڑا آرام کرتا رہتا، کھانا کھاتا، حویلی میں چلتا پھرتا، پھر سو جاتا۔ اب میں اس روٹین سے تنگ آ گیا تھا۔ میں نے ایک ملازم کے ہاتھ چودھری کو پیغام بھجوا کر ملنے کی اجازت مانگی۔ جب اجازت ملی تو میں نے باادب ہو کر کہا کہ اب میں آرام کر کے تنگ آ چکا ہوں، مجھے گھر کے ملازمین کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ اجازت ملتے ہی میں نے گھر کے ملازموں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب میرا ضمیر مطمئن ہو چکا تھا کہ میں کم از کم اپنی محنت کی کمائی کھا رہا ہوں، کسی کے ٹکڑوں پر نہیں پل رہا۔ اب میں چودھری کا اعتماد جیت چکا تھا۔ میں نے اپنے دل کی سب سے بڑی خواہش پوری کرنے کا سوچا تھا۔ ایک بار میں نے پھر سے چودھری کے ملازم سے کہا تھا کہ وہ میری ملاقات چودھری سے کروا دے۔ اجازت ملتے ہی میں چودھری صاحب سے ملاقات کرنے کو پہنچ گیا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، مجھے نہیں معلوم اس قید سے میری رہائی کب ممکن ہو۔ میری ایک درخواست منظور کر لیں۔ مجھے ریاض استاد کے پاس جانے کی اجازت دے دی جائے۔ میں ان کے پاس کام سیکھتا تھا۔ میں اپنا کام پھر سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اس بار بھی مجھے چودھری نے اجازت دے دی تھی، مگر چودھری کی ایک شرط تھی کہ میرے ساتھ ان کے ملازم بھی میری نگرانی کرنے جائیں گے تاکہ میں کہیں بھاگ نہ جاؤں۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں ہر روز ان کے پاس کام سیکھنے جاتا تھا۔ مجھے کام سیکھنے کی بہت جستجو تھی، اسی لیے میں ہر چیز بہت جلدی سیکھ رہا تھا۔ میں نے بڑی جلدی مہارت سیکھ لی۔ اب میں ریاض استاد کا ایک اچھا مکینک بن گیا تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ کچھ ہی ماہ کا عرصہ بیتا ہوگا جب مجھے ایک بار پھر سے چودھری صاحب کا پیغام ملا۔ میں گیا تو پھر سے کافی لوگ جمع تھے۔ چودھری صاحب نے مجھ سے پوچھا، کیا تم اب بھی میری بیٹی سے شادی کرنے کے خواہش مند ہو؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ چودھری صاحب مسکرا دیے، بولے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دیتا ہوں۔ حویلی کے گیٹ پر کھڑے سبھی لوگوں نے میری قسمت پر رشک کیا۔ میں مسکرا دیا اور بولا، چودھری صاحب، جب آپ نے ہاں کرنی ہی تھی تو مجھے اتنا رسوا کیوں کیا؟ چودھری صاحب بولے، ہاں ماجد، تم نے جس دن میری بیٹی کا ہاتھ تھامنے کی اجازت مانگی تھی، میں نے اسی دن سے اپنی نایاب تمہارے نام کر دی تھی، لیکن تمہیں پرکھنا بھی ضروری تھا۔ میں تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز تھمانے جا رہا تھا، تو کیا بنا تسلی کیے ہی تھما دیتا؟ میں تمہیں ہر قسم کے مشکل حالات سے گزار کر تمہیں پرکھنا چاہتا تھا کہ کہیں تمہارے پاس غافل دل تو نہیں جو ذرا سی مشکل دے کر پیچھے ہٹ جائے۔ میں چودھری صاحب کی بات سن کر مسکرا دیا۔ مجھے زندگی کا ایک نہایت انوکھا سبق سیکھنے کو مل گیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ جس طرح چودھری صاحب نے کہ اپنی مرضی سے جو اٹھانا چاہتے ہو اٹھا لو، اسی طرح ساری دنیا کا مالک بھی ہم سب کو ہر روز موقع دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری رحمت کے خزانے کھلے ہیں، جو چاہیے اٹھا لو۔ ہم سب اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہی چیز اٹھاتے ہیں۔ کوئی نوکری کے لیے گڑ گڑاتا ہے تو کوئی اولاد کے لیے۔ جس شخص کی پسند جتنی معتبر ہوگی اسے اتنا ہی زیادہ آزمایا جائے گا، کیونکہ اللہ غافل دل پر مہربان نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس، ہم عقل کے اندھے لوگ پھر بھی ہر روز غلطیاں کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو حاصل کرنے کی بجائے اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کی چیزوں کی آرزو کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کیوں نہ دنیا کے بنانے والے مالک کو پا لیا جائے۔ اگر وہ ہمارا ہو گیا تو اس کی بنائی ہوئی ہر چیز بھی ہماری ہو جائے گی۔ جس طرح میں چودھری کی بیٹی سے شادی کرنے کے بعد اس کی ہر چیز کا مالک بن گیا تھا۔ میری برادری کے فقیر جنہوں نے کپڑا روپیہ مانگا تھا وہ آج بھی فقیر ہی تھے۔ میں نے جستجو کی تھی، میں نے کام سیکھا تھا، مجھے ہنر کی قدر تھی، میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے مالک کی بیٹی کا انتخاب کیا تو خود بھی مالک بن گیا۔ میں نے سب سے پہلے اپنی جائیداد سے کچھ ورکشاپس خریدی۔ میں نے ان ورکشاپس میں چوٹی کے استاد رکھے تھے اور ان سے کہہ دیا تھا کہ ہر فرد جو سیکھنے کا خواہش مند ہے اسے کام سکھایا جائے۔ میں اپنے باپ کی جھونپڑی میں گیا تو میرا باپ میرے گلے لگ گیا۔ میں نے اس سے فقط ایک ہی جملہ کہا تھا، ابا اب تو محنت کی عظمت کو مان جاؤ، اب تو چھوڑ دو بھیک مانگنا۔ ابا رونے لگے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ سب چھوڑ دیں گے۔ میں نے اپنے ابا کے لیے ایک عالی شان گھر خریدا۔ میرے بہن بھائی اسی گھر میں رہنے لگے۔ جو بہن بھائی اسکول جانے کی عمر کے تھے ان کا داخلہ میں نے اسکول میں کروا دیا۔ باقی سب کو کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنے کے لیے لگا دیا، کیونکہ غریب پیدا ہونا جرم نہیں بلکہ غریب مرنا جرم ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے۔